اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ 11واں سبق آداب اسلامی میں عفو اور بخشش کے بارے میں چل رہا تھا۔ عفو اور بخشش، معاف کر دینا، معاف کر دینا۔ بتایا تھا کہ اسلام میں جو دوسروں کی غلطیوں کے لیے، غلطیوں کے وقت جو ہماری ذمہ داری بنتی ہے، ایک دوسرے کے لیے مومنین کی ذمہ داری بنتی ہے، وہ کیا ہے؟ عفو اور بخشش سے کام لیا جائے، درگزر سے کام لیا جائے، معافی سے کام لیا جائے۔ اس لیے کہ اگر معاف کرنے کی، اور معاف کرنے کا مطلب کیا بتایا تھا؟ معاف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ صفت اتنی عام ہو جائے معاشرے کے اندر کہ ہر ایک موقع پڑتے ہی معاف کر دے۔ ایسا نہ ہو کہ جب دل چاہا معاف کر دیا، جب دل چاہا معاف نہ کیا، نہیں، اتنا اس کو قدرت اور ملکہ حاصل ہو جائے کہ وہ جب بھی کوئی خطا کرے تو اسے معاف کر دیں۔ اور اس کی بڑی اہمیت بھی بیان کی گئی ہے، آیات میں بھی بتایا گیا کہ معاف کر دینا ہی ذمہ داری ہے۔ دشمن کو بدلہ لینے کے بجائے اس کو معاف کر دینا چاہیے۔ اور یہ معاف کرنا اللہ کے خاص صفات میں سے ہے، اللہ کی خاص صفات میں سے ہے۔ اللہ غفور الرحیم، غفور ہے اللہ۔ اب ظاہر سی بات ہے جب اللہ غفور ہے تو معاف کرنے والے کچھ دوست بھی رکھتا ہے وہ۔ پھر روایات بیان کی تھی رسول اکرم کی، کچھ احادیث یہاں پر چھوٹے چھوٹے کلمات بیان کیے تھے، روایتیں، حدیثیں، جن میں معاف کرنے کی اہمیت کو بیان کیا گیا تھا، اور ان سب میں فائدے بھی بیان کیے گئے تھے۔ ان میں سے ایک فائدہ کیا بتایا تھا؟ عمر میں اضافہ ہوتا ہے، یاد ہے، اور خدا اس کے قیامت کے دن اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ جو کوئی یہ چاہتا ہے کہ خدا اس کے گناہوں کو معاف کرے، اسے چاہیے کہ وہ دوسرے مومنین کی خطاؤں کو معاف کرے۔ پھر بتایا تھا کہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا ثواب کوئی نہیں اندازہ لگا سکتا، ممکن نہیں ہے۔ کون سی دو صفات ہیں، جو چیزیں ہیں جن کا ثواب کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا؟ ایک عدل اور ایک معاف کر دینا، ایک عدل اور ایک معاف کر دینا۔ یہ دو ایسی صفتیں ہیں کہ ان کے ثواب کا کوئی اندازہ بھی نہیں لگا سکتا، اتنا زیادہ ثواب ہے۔ یا بتایا تھا کہ معاف کر دینا اچھائیوں کا سرتاج ہے، یا جو زیادہ معاف کرتا ہے اس کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے، اور معاف کر دینے سے بندے کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے، اور جو بندوں کو معاف کرتا ہے قیامت کے دن خدا اسے معاف کرتا ہے۔ یہ یاد ہے آپ لوگوں کو یہ باتیں؟ ہلو، انما ہنا مہم کامنی مریم خان، آج یہاں سے ہے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے اس سلسلے میں فرمایا ہے، آواز آ رہی ہے میری آپ لوگوں کو؟ جی آ رہی جی ہاں، پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا اس سلسلے میں۔ کس سلسلے میں؟ عفو اور بخشش کے بارے میں، معاف کر دینے کے بارے میں۔ الندامت علی العفو افضل وایسر من الندامت علی العقوبۃ۔ سمجھے کیا مطلب ہوا؟ یعنی معاف کر کے شرمندہ ہونا، بعض ٹائم ایسا ہوتا ہے انسان کسی کی خطا کو، غلطی کو معاف کر دیتا ہے، لیکن اسے پھر شرمندگی ہوتی، میں نے کیوں معاف کر دیا اسے۔ کہا کہ یہ شرمندگی زیادہ افضل ہے اور زیادہ بہتر ہے اس شرمندگی سے جو بدلہ لے کر شرمندگی ہو۔ جی بعض ٹائم ہوتا ہے نا، شرمندگی ہوتی ہے، بدلہ جب انسان لے لیتا ہے، معافی سے کام نہیں لے لیتا، بدلہ لے لیتا ہے، تو انسان کو پچھتاوا ہوتا ہے۔ اس پچھتاوے سے وہ پچھتاوا زیادہ بہتر ہے جو معاف کرنے کے بعد اگر ہو۔ اگر معاف کرنے کے بعد کسی کو پچھتاوا ہو رہا ہے، وہ پچھتاوا زیادہ افضل اور بہتر ہے اس پچھتاوے سے جو بدلہ لے کر پچھتائے۔ سمجھ میں آیا اس جملے کا مطلب؟ انما فیروز فاطمہ، ہنا میں سمجھی کامنی؟ جی 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 سمجھے ساجد؟
جوہر، ساحل، علی عباس، عرفان، وسیم، سمجھے؟ بعض ٹائم انسان ہوتا ہے کہ معاف کر دیا اس نے، اسے شرمندگی ہوتی بعد میں نے کیوں معاف کر دیا. کہا کہ یہ زیادہ بہتر ہے اس شرمندگی سے، اس پچھتاوے سے جو بدلہ لے کر پچھتانا پڑے. پھر آگے کیا فرما رہے ہیں دیکھیں انہوں نے کیا کہا ترجمے، معاف کرنے کے بعد شرمندہ ہونا انتقام اور بدلہ لے کر شرمندہ ہونے سے بہت بہتر ہے. حضرت امام صادق علیہ السلام سے یہ بات روایت نقل ہوئی ہے کہ آپ نے فرمایا، کیا فرمایا چھٹے امام نے، ان اہل البیت مروتنا العفو عمن ظلمنا، ہم اہل بیت کی شان یہ ہے کہ جو ہم پر ظلم کرتا ہے ہم اسے معاف کر دیتے ہیں. یعنی کیا فرما رہے ہیں، ہم اہل بیت کی شان اور شوکت یہ ہے، ہماری مروت یہ ہے کہ ہم معاف کر دیتے ہیں اس انسان کو جو ہم پر ظلم کرتے ہیں. اسی طرح آپ نے یہ بھی فرمایا چھٹے امامی نے، ثلاثون، تین چیزیں ایسی ہیں من المکارم الدنیا والآخرہ، جو دنیا اور آخرت کی اچھائیوں میں سے ہیں. تین چیزیں اخلاق دنیا اور آخرت کی اعلیٰ ترین اقدار میں سے ہیں. تین چیزیں دنیا اور آخرت کے بہترین اخلاق میں سے ہیں. کون سی تین چیزیں؟ پہلی، تعفو عمن ظلمک، تم معاف کر دو اس شخص کو ظلمک جو تمہارے اوپر ظلم کرے، وہ جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کر دو. ایک، وتصلوا من قطعک، جو تم سے رشتہ توڑے آپ اس سے رشتہ جوڑو. دو، تیسری، تحلم اذا جہل علیک، اگر آپ کے ساتھ کوئی نادانی سے پیش آئے آپ حلم اور بردباری سے کام لیں. تین چیزیں اخلاق دنیا اور آخرت کی اعلیٰ ترین اقدار میں سے بہترین اخلاق ہیں. تین کون کون سے؟ یہ کہ جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کر دو. ایک، جو تم سے رابطہ توڑ لے اسے تعلق برقرار کرو. دو، تین، جو تمہارے ساتھ نادانی کرے اس سے بردباری سے پیش آؤ. نادانی کرے یعنی آپ کے سامنے بد اخلاقی کرے، بدتمیزی کر دے یا کوئی ایسی بات کر دے تو آپ کیا کریں؟ بردباری سے پیش آئیں، غصے کو پی لیں، کنٹرول سے کام لیں. یہ تین چیزیں دنیا اور آخرت، خالی دنیا ہی نہیں آخرت کے بھی بہترین اخلاق میں سے ہیں. یہ آپ ہی کہہ رہے ہیں عفو اور درگزشت کا فرق. آپ شروع میں ایک ورڈ میں نے استعمال کیا تھا، ایک ہوتا ہے عفو اور ایک ہوتا ہے درگزشت. اس میں فرق بیان کر رہے ہیں. ویسے اگر آپ اردو میں ترجمہ دیکھیں عفو کے معنی بھی وہی ہے معاف کرنا، اور درگزشت کے معنی بھی معاف کرنا ہے، لیکن ان میں تھوڑا فرق ہے. عفو اور درگزشت کے بارے میں معصومین علیہ السلام کی بعض روایات سے جانکاری کے بعد اس نقطے کی طرف بھی توجہ ضروری ہے کہ اسلامی کتابوں میں لفظ عفو کے علاوہ صفح بھی آیا ہے. آپ نے پیچھے آیتیں آئی تھیں وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، دو آیتیں آئیں پیچھے یا تین آئیں؟ دو آئیں، بہرحال دو تو پکی آئی ہیں. دونوں میں عفو کے ساتھ صفح کا بھی ورڈ آیا ہے. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، عفو کے ساتھ صفح کا بھی ورڈ آیا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ لوگ یا نہیں؟ جی عفو اور صفح، ایک ہوتا ہے عفو ایک ہوتا ہے صفح. اردو میں اگر دیکھیں تو اس کا ترجمہ عفو اور صفح کا ایک ہی ترجمہ مل جائے گا آپ کو، معاف کرنا. عفو یعنی معاف کرنا، صفح یعنی درگزشت. لیکن اگر آپ اس پہ غور کریں تو تھوڑا فرق ہے اس میں. کیا فرق ہے؟ جیسا کہ آپ نے آغاز درس میں، درس کے شروع میں آیت کے ترجمے ملاحظہ فرمایا کہ وہاں ہم نے صفح کا ترجمہ چشم پوشی کیا، وہاں پہ چشم پوشی کیا تھا. معاف کرو اور چشم پوشی سے کام لو، یعنی نظر انداز کرنا. اگرچہ یہ دونوں الفاظ معاف کرنے اور چشم پوشی کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں، عفو بھی اور صفح بھی، لیکن صفح کے معنی عفو کے معنی سے قدرے مختلف ہیں. قدرے تھوڑا، صفح کے معنی عفو سے تھوڑا جدا ہیں. صفح کا مطلب کیا ہے؟ دیکھ، صفح کا مطلب یہ ہے کسی کی غلطی کو اصلا نظر انداز کر دینا اور اسے اندیکھا قرار دینا، اندیکھا کر دینا کسی غلطی کو. لہذا اگر کسی کی غلطی ثابت ہو جانے کے بعد اسے ہم سزا نہ دیں، دیکھیے ایک انسان نے خطا کی، ہم نے دیکھ لیا اس خطا کو ثابت ہو گئی، اس خطا کو ثابت ہونے کے بعد ہم نے معاف کر دیا، یہ ہے عفو. لیکن صفح کا مطلب کیا ہے؟ کوئی غلطی ثابت ہی نہیں کی ہم نے، اصلا ہم نے اس کی بات کو دیکھا ہی نہیں، ایسے ہو گئے بالکل جو معاف کرنے کی نوبت آئے. ایسا ہم نے نظر انداز ایسے کیا کہ غلطی ثابت ہونے کی نوبت ہی نہیں آئے جو معاف کرنا پڑے. ہوتا ہے ایسا بعض وقت یا نہیں؟ ماں باپ بہت سی باتوں کو، ماں باپ خاص کر کے
بہت سی باتیں اپنے بچوں کی بالکل ایسے ہو جاتی ہیں جیسے انہوں نے دیکھا ہی نہیں. ہوتا ہے ایسا ہے نہیں؟ ہیلو، ایک تو آپ اتنی خاموشی کا روزہ اتنا لمبا کیسے رکھ لیتے ہیں، میری سمجھ میں نہیں آیا آج تک. جی کسی کی غلطی کو، ہاں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی کی غلطی ثابت ہو جانے کے بعد اسے ہم سزا نہ دیں تو اس کو عفو اور بخشش کہا جاتا ہے. لیکن اگر اس کی غلطی کو بالکل نظر انداز کر دیں اور اس پر اصلاً توجہ نہ کریں کہ جیسے کہ اس نے کوئی غلطی ہی نہیں کی کہ اسے سزا دی جاتی، تو اسے صفح کہتے ہیں. اب سمجھ میں آیا عفو اور صفح کا مطلب؟ عفو اور صفح کا مطلب سمجھ میں آیا؟ تھوڑا سا فرق ہے اس میں. اردو میں ایسے ترجمہ کر دیتے ہیں عفو اور صفح کا یعنی معاف کرنا، لیکن تھوڑا سا فرق ہے. عفو وہاں ہوتی ہے جہاں غلطی ثابت ہو جائے اس کے بعد معاف کیا جاتا ہے، لیکن صفح اصلا غلطی ثابت ہی نہیں، ایسے نظر انداز کر دیا کہ غلطی ثابت ہی نہیں ہو رہی جو معاف کیا جائے. دوسرے الفاظ میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ عفو خطا کو معاف کر دینا ہے، اور صفح یعنی غلطی کو قابل توجہ اور گرفت کے لائق قرار نہ دینا. بھائی دیکھیے عفو کیا ہوتا ہے؟ خطا کو معاف کر دینا، اور صفح یعنی اصلاً اس خطا کو خطا ہی نہیں مانا، ہم نے اس خطا کو خطا ہی نہیں مانا، یا اسے گرفت کے قابل ہی نہیں جانا کہ اس کو اس سے گرفت کی جائے، پوچھ تاچھ کی جائے کیوں کیا تم نے ایسا. جیسا کہ قرآن مجید میں عفو کے بارے میں ارشاد ہے. عفو کے بارے میں کیا ہے؟ جزاء سیئۃ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، ہر برائی کا بدلہ اسی جیسا ہوتا ہے. یعنی کیا مطلب؟ اگر کسی نے آپ کو مارا اس کا بدلہ وہی ہے، آپ بھی بدلہ لیجئے، آپ بھی بدلہ لیجئے. یا کسی نے مثلاً آپ کسی کا قتل کر دیا تو قتل کے بدلے قصاص اور دیت ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے؟ تو یہی ہے، برائی کا بدلہ اس جیسا ہوتا ہے. لیکن فمن عفا واصلح، لیکن اگر کوئی جو معاف کر دے اور اصلاح کر دے فاجرہ علی اللہ. آپ بھائی دیکھیے اللہ کیا کہہ رہا ہے، اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے اس کو اس کا بدلہ دینے کا. اس نے غلطی کی، آپ کے ساتھ جو کیا آپ اس کا بدلہ اس سے لیں، آپ کو اختیار دیا ہے. لیکن اس کے باوجود اللہ کیا کہتا ہے، لیکن اگر کوئی معاف کر دے تو اس کا اجر اللہ کے اوپر ہے، پھر اللہ اس کا اجر دے گا. انہ لا یحب الظالمین، اللہ ظالمین کو دوست نہیں رکھتا، اور ہر برائی کا بدلہ اس کے جیسا ہوتا ہے. عفو کے بارے میں ہے نا، فمن عفا، جو معاف کر دے اور اصلاح کر دے اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے، اور وہ یقیناً ظالموں کو دوست نہیں رکھتا اللہ. دوسری آیت میں صفح یعنی چشم پوشی کے بارے میں یہ ہے، فاصفح عنہم وقل سلام، لہذا ان سے درگزر کیجیے اور سلامتی کا پیغام دے دیجیے. ایک اور مقام پر ان الفاظ میں صفح کا حکم دیا گیا ہے. کس الفاظ میں؟ ان الفاظ میں، فاصفح الصفح الجمیل، لہذا آپ ان سے خوبصورتی کے ساتھ درگزر کریں. ابھی کہہ رہے ہیں سب سے پہلی آیت میں خداوند عالم نے ہر برے کام کی سزا معین کر دی ہے، ہر برے کام کی سزا معین ہے، اس جیسا ہی بدلہ ہے اس کا، لیکن پھر معاف کرنے کی تاکید کی ہے. لہذا اس سے یہ نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ عفو اس جگہ استعمال ہوتا ہے جہاں کوئی برائی یا جرم ثابت ہو جائے پھر سزا نہ دی جائے تو عفو بولا جائے گا. لیکن کلمہ صفح والی دونوں آیتوں میں پروردگار عالم کیا کہہ رہا ہے؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسالمت صلح آمیز انداز میں چشم پوشی اور مشرکین کی خطاؤں کو بیان کیے بغیر ان کے ساتھ نیکی کا برتاؤ کرنے کا حکم دے رہا ہے. وہاں پہ یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کی غلطی ثابت نہیں کر رہا خدا، سیدھا بس اس کا صفح کا حکم دے رہا ہے. امام رضا علیہ السلام نے فاصفح الصفح الجمیل، یہ جو آیت ہے اس کی تفسیر میں 8ویں امام نے فرمایا کیا مطلب ہے اس کا؟ العفو من غیر عتاب، ایسی معافی جس میں کسی قسم کی تنبیہ اور سرزنش، ڈانٹ پھٹکار نہ ہو، اسے کہتے ہیں صفح. سمجھ میں آیا اب آپ لوگوں کو عفو اور صفح کا مطلب، فرق دونوں کے اندر؟ پھر اس فاطمہ نعیم کامنی مریم خان فاطمہ زہرا نزت فاطمہ روئی صدف میں بہت لیٹ آئیں، دوسرے گھنٹے کے بھی آخر میں. جی آقا میرا نیٹ ورک پرابلم تھا، اور صف کے درمیان فرق سمجھ میں آ گیا. عفو وہاں ہوگا جہاں جرم ثابت ہو جائے پھر معاف کیا جائے، اور صف یعنی اس کی خطا کو اصلاً درگزر کر دینا، آنکھیں بند کر لینا گویا ہم نے دیکھا ہی نہیں، یا وہ غلطی قابل عتاب ہے ہی نہیں، ایسا ہو جانا، اسے کہتے ہیں صف.
اب یہ کہہ رہے ہیں انتقام کی طاقت کے باوجود معاف کر دینا. دیکھیے جو معاف کرنا ہے آپ یہ مت کہنا کہ بھائی اللہ نے معاف کرنے کا حکم دیا ہے, ایک طاقتور انسان نے آ کے آپ کے اوپر ظلم کر دیا, آپ نے دیکھا کہ ہو اس کے اوپر میرا بس تو چلنے کا نہ ہے, تو کیا کہتے ہیں میں نے صبر کر لیا. اسے صبر کرنا نہیں کہتے ہیں, اسے ڈرنا کہتے ہیں. نہیں ہلو جی ہاں صحیح بات. ورنہ یہی انسان جب کمزور کے سامنے کوئی ایسی بات ہوتی ہے, بیچارہ کمزور کوئی خطا کر بیٹھتا ہے تو یہ شیر بن جاتا ہے, اس کے سامنے سارا بدلے اتار لیتا ہے. اور جہاں طاقتور کی بات آتی ہے, ہاں میں نے صبر کر لیا, اللہ نے حکم دیا ہے. جی اللہ نے حکم دیا ہے صبر کا. نہیں, صبر یہ جو معاف کرنا ہے حقیقی وہ کب ہے؟ انتقام کی طاقت کے باوجود معاف کر دینا, یہ ہے معاف کرنا. آپ کو قدرت تھی, آپ بدلہ لے سکتے تھے, انتقام لے سکتے تھے, اس کے باوجود بھی معاف کر دیں, یہ ہے معاف کرنا. عفو اور بخشش کے بارے میں یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ عفو اس جگہ قابل قدر ہے, معاف کرنے کی اس وقت اہمیت ہے جہاں انسان انتقام کی طاقت رکھتا ہو, لیکن اگر اپنی کمزوری کی بنا پر انتقام نہ لے, خود کمزور ہے بیچارہ, اس وجہ سے اگر انتقام نہ لے سکے بلکہ اسے معاف کر دے, تو یہ نہ صرف یہ کہ کوئی لائق تعریف نہیں ہے, نہ یہ کہ یہ قابل تعریف نہیں ہے یہ بات, بلکہ ممکن ہے اس کی بنا پر اس کے دل میں کینہ پیدا ہو جائے. بھائی ایک انسان ہے کمزور ہے بیچارہ, بدلہ نہیں لے سکتا, تو کیا کہتا بھائی میں نے معاف کر دیا, تو یہ قابل فضل نہیں ہے, قابل تعریف نہیں ہے یہ بات. کیوں؟ ایک تو قابل تعریف نہیں ہے یہ, دوسرا یہ کہ ممکن ہے کہ اس وجہ سے اس کے دل میں کینہ پیدا ہو جائے, کیونکہ بدلہ تو لے نہیں سکتا, کمزور آدمی بدلہ تو نہیں لے سکتا, تو کیا کرتا ہے وہ کینہ ہو جاتا ہے اس کے دل میں. جب کینہ بیٹھ جاتا ہے تو کیا کرتا ہے, پھر اس انسان کی جگہ جگہ بیٹھ کے غیبت کرتا رہتا ہے, جھوٹ بولتا ہے, اس پہ تہمت لگاتا ہے, حسد وغیرہ جیسے دوسرے گناہ اس کے اندر جنم لے لیتے ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ لہذا طاقت ہوتے ہوئے معاف کر دینا, یہ ہے معاف کر دینا فضیلت کے قابل. نہ یہ کہ بیچارہ کمزور تھا, بدلہ لے نہیں سکتا تھا, اس لیے میں نے معاف کر دیا, اور دل میں بیٹھ گیا دل میں کیا پیدا ہو جائے گا؟ کینہ. کینے کی وجہ سے دیکھیے کتنی مصیبتیں آ جائیں گی اس کے اوپر, غیبت, جھوٹ, تہمت, حسد وغیرہ, یہ سب. ظاہر سی بات ہے آپ نے دیکھا ہوگا کمزور آدمی کیا کرتا ہے, سامنے سے مقابلہ کرنے کی تو طاقت ہوتی نہیں ہے, پھر وہ کیا کرتا ہے جگہ جگہ بیٹھ کے اس کی غیبتیں کرتا ہے, جھوٹ بولتا ہے, تہمت لگاتا ہے, حسد کرتا ہے. یہی ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ جی بولیے بولیے, میں یہ نہیں سمجھوں گا کہ آپ لوگ ایسا کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ایسا ہی ہوتا ہے کہ کمزوری کی وجہ سے اگر کوئی انتقام نہ لے پائے تو پھر وہ پیچھے بیٹھ کے اس کے خلاف بہت باتیں کرتا ہے, یہ کرتا ہے, یہ بیماریاں اس کے اندر آ جاتی ہیں. لہٰذا یہ کوئی قابل تعریف نہیں ہے بات ایسے وقت میں معاف کرنا اس وقت قابل تعریف ہے جب طاقت تھی بدلہ لینے کی, پھر معاف کر دے. یہی وجہ ہے کہ اسلام نے مومنین کو معافی تلافی کا حکم دینے کے باوجود انہیں مظلوموں اور کمزوروں کے حقوق کا بچاؤ کرنے کا بھی حکم دیا ہے. مومنین کو کیا حکم دیا ہے؟ ایک دوسرے کو معاف کرنے کا. یہ حکم دینے کے باوجود بھی انہیں اس بات کا حکم دیا ہے کہ وہ مظلوموں اور کمزوروں کے حقوق کا بچاؤ کریں, تاکہ کوئی شخص کسی کی کمزوری سے ناجائز فائدہ اٹھا کر اس پر ظلم نہ کرے, اور نہ کوئی شخص اپنی کمزوری کی بنا پر اپنے حق سے دستبردار ہونے کے لیے مجبور ہو جائے. ایسا بھی نہ ہو کہ ایک انسان بیچارہ اپنی مجبوری کی وجہ سے اس پہ ظلم ہو رہا تھا, وہ اپنا حق لے ہی نہ پائے, ایسا نہ ہو. اس لیے مومنین کو حکم دیا ہے کہ آپ مظلوموں کی حمایت کرو, ایسے اشخاص کی, ایسے لوگوں کی مدد کرو, اور اس کے بدلے اپنے دل میں اب اگر انسان بیچارہ اپنی مجبوری کی وجہ سے اپنا حق لینے اپنے حق سے دستبردار ہونے کے لیے مجبور اگر ہو جائے, اور اس کے بدلے اپنے دل میں ظالم کا کینہ بھر لے, جس کے نتیجے میں اسلامی سماج سے خلوص اور صفا و صمیمیت, سچائی, محبت, خلوص کا خاتمہ ہو جائے, ایسا نہ ہو. اس لیے مومنین کو یہ حکم دیا ہے کہ مظلوموں کے حق کا بچاؤ کریں. اسلامی روایات میں انتقام کی طاقت رکھتے ہوئے, بدلہ لینے کی طاقت ہوتے ہوئے کسی کو معاف کر دینے کی بہت اہمیت بیان کی گئی ہے. نمونے کے طور پر مندرجہ ذیل روایات ملاحظہ فرمائیں. نیچے دی ہوئی روایات آپ
ملاحظہ فرمائیے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے من عفا عند قدرتین، جو بھی قدرت ہونے کے باوجود معاف کر دے، عفا اللہ عنہ یوم العثرۃ، تو اللہ تعالیٰ خداوند عالم قیامت کے دن اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ آپ ہی نے یہ بھی فرمایا رسول اکرم نے، اول الناس بالعفو اقدرهم بالعقوبہ، لوگوں میں سب سے زیادہ معاف کرنے کا حقدار وہ ہے جو سب سے زیادہ سزا دینے کی طاقت رکھتا ہو۔ لہذا آپ نے روایات میں آگے جا کے پڑھیں گے یہی بتایا ہے، جو جسے سب سے زیادہ طاقت دی گئی ہے اسی کے اوپر سب سے زیادہ حق ہے کہ وہ معاف کرے لوگوں کو، اسی کی ذمہ داری زیادہ دی گئی ہے کہ وہ معاف کرے لوگوں کو، سمجھ رہے ہیں؟ اور آپ ابھی شاید اس میں دیں گے، ابھی بھی آگے بھی دیں گے کہ اللہ نے جو تمہیں طاقت دی ہے اس طاقت کے شکریہ کر رہو آپ اللہ کا، اس کا شکریہ کیا ہے؟ آپ کو اللہ نے اگر طاقتور بنایا ہے تو اس کا شکریہ کیا ہے؟ آپ لوگوں کو معاف کر دیجئے، آپ لوگوں کو معاف کرنا سیکھیے، یہ ہے اس کا شکر، اس نعمت کا شکر۔ اللہ نے نعمت دی، کیا نعمت دی؟ طاقتور بنایا ہے، تو اس طاقت کا شکر یہ ہے کہ وہ لوگوں کو معاف کرے۔ حضرت علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے، دیکھیے اذا قدرت علی عدوک، جب تم اپنے دشمن پر تسلط حاصل کر لو، فاجعل العفو عنہ شکرا للقدرت علیہ، تو اس پر جو آپ کو اللہ نے قبضہ تسلط دیا ہے، غلبہ دیا ہے، اگر آپ اپنے دشمن پر غلبہ حاصل کر لو تو یہ اللہ نے نعمت دی نا آپ کو، اس نعمت کے شکریہ میں آپ اسے معاف کر دو، اس دشمن کو معاف کر دو جس پر آپ کو غلبہ حاصل ہوا ہے، کیونکہ اللہ نے عطا کیا ہے نا یہ غلبہ، اس کے شکریہ میں اس کو معاف کر دو۔ حدیث سمجھ میں آئی آپ لوگوں کو یا نہیں؟ جی آگا۔ فیروز فاطمہ کامنی مریم خان فاطمہ زہرا، حدیث سمجھ میں آئی ہے؟ جی جی آپ نے یہ بھی فرمایا العفو زکات القدرت، معاف کر دینا قدرت کی زکات ہے، معاف کر دینا قدرت، جو اللہ نے آپ کو قدرت دی ہے، طاقت دی ہے، اس کی ہر چیز، مال کی ہر چیز کی ایک زکات ہوتی ہے نا، تو اللہ نے آپ کو جو قدرت و طاقت دی ہے اس کی زکات یہ ہے کہ آپ لوگوں کو معاف کر دیجئے۔ جی ٹھیک ہے، باقی انشاءاللہ کل پڑھتے ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔